السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس میں 5 روپے بجلی کی فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے، اب مزید ٹیکس ادا کریں۔ پہلے اس کے اوپر ٹی وی ٹیکس تھا، بہت سے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے، مساجد میں ٹی وی نہیں ہے، لیکن مساجد کے بل میں بھی ٹی وی ٹیکس باقاعدہ طور پہ آتا ہے اور پھر وہ چندہ کر کے ہم لوگ جمع کراتے ہیں۔ عجیب و غریب مخلوق ہے پاکستان میں بسنے والے لوگ، پتہ نہیں ان کو کب عقل آئے گی، پتہ نہیں کب ان کو شعور آئے گا۔ یہ جو اشرفیہ ہے اس کے لیے ٹوٹل الیکٹریسٹی فری ہے۔ یہ اے سی استعمال کریں گرمیوں میں، یہ ہیٹر استعمال کریں سردیوں میں، یہ یعنی کہ جیسے مرضی استعمال کریں، ان پہ کوئی جو ہے وہ چارجز نہیں ہے، بالکل فری ان کو الیکٹریسٹی دی جاتی ہے۔ اور لگژری گاڑیاں، فارچونر گاڑیاں جو تقریباً 3-3، 4-4، 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں جو ہے وہ ڈی سی اور اے سی کو جو ہے وہ دی گئی ہیں کہ آپ 0 میٹر یہ گاڑیاں لے کے شہر کے میں مختلف چکر لگائیں اور نرخیں چیک کریں۔ جو وفادار ڈی سی اور اے سی ہیں پاکستان میں، ان کے امپورٹڈ حکومت کے، اور عام آدمی کا یہ حال ہے۔ سکل ورکر پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے، لوگ کشتیوں میں ڈوب کے مر رہے ہیں، لیکن ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ چلو بھر پانی لیں اور اس میں ڈوب کے مر جائیں۔ وزیر خزانہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے بڑی سستپائی کرنی ہے اور 2 ارب روپے ہمیں مل چکا ہے، 2 ارب روپے ہمیں قرض مل چکا ہے، ہم نے اب پاکستان کو سپر پاور بنانا ہے۔ پتہ نہیں یہ سپر پاور کب بنے گا پاکستان، اور پتہ نہیں کب یہ ہماری جان چھوٹے گی ان حرام خوروں سے۔ یہ جو حرام خور ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں نا، پتہ نہیں اللہ پاک ہمیں کب اس عذاب سے نکالے گا۔ عام آدمی جولیاں اٹھا اٹھا کے بدعائیں کرتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ بے روزگاری عروج پہ ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، لیکن عام آدمی بیچارہ پس کے رہ گیا ہے۔ لیکن غلطی اس کی بھی ہے کہ وہ اپنے حق کے لیے نہیں نکلتا، آواز نہیں اٹھاتا اپنے حق کے لیے۔ پورے پاکستان کو چاہیے اس ٹائم کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، نکلیں پاکستان، احتجاج کریں ان کے خلاف۔ ہر شہر، ہر گلی، ہر نکر میں احتجاج ہونا چاہیے اس بے قابو مہنگائی کے خلاف۔ زرداری کا بیٹا ہے تو اس نے لاکھوں کروڑوں روپے کے کتے رکھے ہوئے ہیں۔ زرداری نے فارم ہاؤس بنائے ہوئے ہیں اور کروڑوں روپے کے اس نے گھوڑے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ گھوڑے، وہ جو جانور ہیں، وہ عام آدمی بلکہ آپ کی مڈل کلاس سے بھی اچھے کھانے کھاتے ہیں۔ وہ نواز شریف اور اس کی بیٹی نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ آپ کی مڈل کلاس فیملی سے کئی گنا جو ہے وہ اچھے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ آج بھی ایسی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور دنیا کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ترکی کو اٹھا کے دیکھ لیں۔ اب یہ کل آزاد ہوا تھا ترکی، آج جو ہے وہ کہاں پہنچ چکا ہے۔ ریاست جو ہے وہ ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ کارٹون وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور اس کی کابینہ نالائق ترین لوگ ہیں۔ یہ چور ڈاکو، خربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کیسز صاف کروائے اور اب عام آدمی کو انہوں نے خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ جس نے گولی مارنی ہے بے شک گولی مار دو، جس نے پکڑنا ہے بے شک پکڑ لو، لیکن یہ مہنگائی، یہ بے روزگاری، یہ پاکستان کا جو حال انہوں نے کیا ہے، یہ کسی صورت بھی قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان مہنگائی کے خلاف اگر احتجاج کی کال نہیں دیتا تو خود پاکستان کے عام آدمی کو چاہیے کہ احتجاج کے لیے نکلے، اپنی آواز خود بنے، کسی کے سہارے پہ نہ نکلو، خود بولو اس مہنگائی بے روزگاری کے خلاف۔ یہ جو جرنیل ہیں بڑی بڑی لگژری گاڑیوں میں رہ رہے ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤسز خرید رہے ہیں، رہ رہے ہیں، بیرون ملک میں انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ آج بھی بیچارہ سڑکوں کے اوپر سوتا ہے۔ عام آدمی آج بھی ایک کمرے میں 10 لوگ جو ہے وہ سونے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں حالات اس قدر جو ہے وہ سنگین ہو چکے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں بجلی تو ہے ہی نہیں، گرمی سے بچے مر رہے ہیں، جو بزرگ ہیں وہ تنگ کیے ہوئے ہیں، گرمی بھی اتنی پڑ رہی ہے جس کا کوئی حساب نہیں، لیکن عام آدمی کو کوئی سوچ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بنیادی حقوق کیا ہیں۔ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر سہولت عام مزدور، غریب، مظلوم طبقے کو دے جو ریاست کا حق ہے، لیکن یہاں پر ریاست ڈاکوؤں کو پروموٹ کرتی ہے، چوروں کو پروموٹ کرتی ہے، ان کو وزیر بناتی ہے، ان کو یعنی کہ ہر سہولت میسر ہے، لیکن عام آدمی اس مہنگائی کی دلدل میں پس کے رہ چکا ہے۔ بہت شکریہ۔